السلام علیکم ویورز۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پشتو زبان کے بارے میں۔ جس طرح پشتون ایک پرانی نسل ہے، اسی طرح ان کی زبان پشتو بھی ایک پرانی زبان ہے۔ ابھی تک مورخین اور محققین اس بات پر متفق نہیں ہو سکے کہ پشتونوں اور ان کی زبان پشتو کی تاریخ کہاں سے اور کب سے شروع ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پشتون بنی اسرائیل کی اولاد میں سے ہے۔ اگر یہ نظریہ تسلیم کر لیا جائے تو لازمی طور پر پشتو زبان کا منبع سامی زبان بنتی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی زبان عبرانی کا تعلق سامی زبانوں سے ہے۔ دوسرے گروہ کا دعویٰ یہ ہے کہ پشتون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ کی اولاد میں سے ہے۔ اگر یہ بات صحیح مان لی جائے تو بھی پشتو کا تعلق سامی زبان سے بنتا ہے، مگر کچھ لوگ پشتونوں کو آریائی کہتے ہیں۔ اگر آریائی ہونے کا نظریہ مان لیا جائے تو پشتو زبان سامی خاندان کے بجائے آریائی زبان سمجھی جائے گی۔ ان سب نے اپنی اپنی بات درست ثابت کرنے کے لیے بطور ثبوت کچھ دعوے کیے ہیں۔ پہلے گروہ نے ثبوت کے طور پر تورات اور دیگر پرانی کتابوں سے حوالے دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ پشتونوں کے علاقے میں سامی اسما کی موجودگی کو اس بات کی دلیل سمجھتے ہیں کہ پشتو سامی خاندان سے ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پشتونوں کی اپنی روایتی تاریخ بھی انہیں بنی اسرائیل تصور کرتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس دور کی کوئی واضح سامی نشانی موجود نہیں۔ جب ہم پشتو کی اس قدر قدامت کا ذکر کرتے ہیں تو قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دعوے کا تحریری ثبوت کیا ہے۔ بدقسمتی سے فقط اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ پشتو پہلے میخی رسم الخط میں، پھر خروشتی میں، اس کے بعد یونانی، برہمی، دیوناگری اور اوستا وغیرہ میں لکھی جاتی تھی۔ آخرکار عربی رسم الخط نے سب کو ختم کیا۔ اس وقت پشتو عربی رسم الخط کی پیروی میں خط نسخ میں لکھی جاتی ہے۔ اگر پشتو زبان کے لہجے کے بارے میں بات کریں تو پشتو زبان کے دو نمایاں لہجے ہیں۔ قندھاری لہجہ، یہ لہجہ صوبہ سرحد کے جنوبی علاقوں، جنوبی افغانستان اور بلوچستان کے پشتون علاقوں میں رائج ہے۔ اس لہجے کو نرم لہجہ بھی کہا جاتا ہے۔ یوسفزئی لہجہ، یہ لہجہ صوبہ سرحد کے شمالی علاقوں کے علاوہ افغانستان کے بعض علاقوں میں بولی جانے والی زبان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس لہجے کو سخت لہجہ بھی کہتے ہیں۔ ادبی لحاظ سے پشتو زبان کی بات کی جائے تو امیر کروڑ کو پشتو زبان کا پہلا شاعر مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پشتو زبان میں اور بھی بہت سارے نامور شعراء گزرے ہیں، جس میں خوشحال خان خٹک، عبدالرحمن بابا، حمزہ خان شنواری، عبدالغنی خان وغیرہ۔